بریک کے بعد سب سے پہلے بات کریں گے آزاد کشمیر میں انتخابی مہم کی۔ عمران خان اور تحریک انصاف کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک ہیں۔ مریم نواز کے آزاد کشمیر میں انتخابی مہم کے دوران لفظی گولہ باری، بولے عمران خان نے کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک دیا۔ پی ٹی آئی کی تباہی اور بربادی کا سورج آزاد کشمیر میں طلوع نہیں ہونے دیں گے، دھمکیوں سے نہیں ڈرتی، نواز شریف کی قیادت میں کشمیر کا مقدمہ جیتیں گے۔ جو پاکستان تحریک انصاف ہے اور عمران خان خصوصی طور پر، یہ کرونا وائرس سے زیادہ خطرناک وائرس ہے۔ عمران خان سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے کشمیری بھائی اور میرے بزرگ جو کشمیر میں شہید ہوئے ہیں، ان کا خون جو ہے وہ تمہیں بیچنے کا حق کس نے دیا؟ جس انسان نے ساری زندگی کھیل تماشے میں، کرکٹ گراؤنڈ میں گزار دی ہو، وہ کیا جانے خارجہ پالیسی کیا ہوتی ہے؟ اور وہ بلے گھماتا تھا اپنی کرکٹ گراؤنڈ کے اندر، اسی بلے سے اس نے پاکستان کے 22 کروڑ عوام کو مار مار کے ادھموا کر دیا۔ بربادی، تباہی، نالائکی، نااہلی، سلیکشن کا سورج پاکستان میں غروب ہو رہا ہے۔ اس سورج کو ہم آزاد کشمیر میں طلوع ہونے کی اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وعدے نون لیگ اور پی ٹی آئی کے یو ٹرن جیسے نہیں ہیں۔ کشمیر کے جیالے کٹ پتلی کو بھگائیں گے، کشمیر کا سودا نہیں کرنے دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کی آزاد کشمیر میں گھن گرج، بولے پاکستان پیپلز پارٹی حکومت میں آ کر کشمیریوں کی مرضی سے فیصلے کرے گی۔ سلیکٹڈ نااہل وزیر اعظم ہر پاکستانی سے روٹی کپڑا مکان چھین رہا ہے۔ آپ نے کشمیر کو اس تبدیلی کا تباہی سے بچانا ہے۔ تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی غربت ہے۔ تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی بے روزگاری ہے۔ کشمیر کا مستقبل کا فیصلہ کشمیری عوام کریں گے اور کوئی نہیں کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اس کا پتلی کو بگائیں گے، مگر کشمیر کا سودا کی اجازت نہیں دیں گے۔ ابو بچاؤ مہم کے روح رواں آج کل آپ کو کشمیر میں نظر آ رہے ہیں۔ ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں جس سے کشمیر کی جدوجہد کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ رہا۔ وزیر مملکت فاروق حبیب کے جوابی وار۔ ابو بچاؤ مہم کے جو روح رواں دو بچے ہیں، وہ آج کل آپ کو کشمیر کے اندر چھوٹی چھوٹی جلسیاں کرتے نظر آ رہے ہیں، جنہوں نے کبھی کشمیر کے حوالے سے کبھی بات اس طریقے سے نہیں کی۔ آج جو ہے ان کو کشمیر کے حوالے سے آپ دیکھیں گے کہ وہاں جا کر اس قسم کی زبان کا استعمال کر رہے ہیں جس کا کشمیریوں کی سٹرگل کو یا جو کشمیریوں کی جو آزادی کی تحریک ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا۔ اور کشمیریوں کو پتہ ہے کہ کشمیریوں کی جو آواز دنیا کے اندر جو مؤثر آواز بنی ہے وہ وزیر اعظم عمران خان ہے۔ آزاد کشمیر الیکشن کی انتخابی مہم کے دوران وفاقی وزیر علی امین گنڈا پور کی رقم تقسیم کرنے کی ویڈیو منظر عام پر آ گئی۔ آزاد کشمیر کے چیف الیکشن کمشنر نے معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کو خط لکھ دیا۔ سوشل میڈیا پر وفاقی وزیر برائے امور کشمیر علی امین گنڈا پور کی ایک ویڈیو وائرل ہے جس میں انہیں انتخابی مہم کے دوران سڑک کی تعمیر کے لیے رقم تقسیم کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ ویڈیو میں مبینہ طور پر علی امین گنڈا پور ڈڈیال میں رقم تقسیم کر رہے ہیں۔ معاون خصوصی فردوس عاشق آوان کا کہنا ہے کہ جعلی راجکماری پرچی شہزادہ لندن میں چھٹیاں گزارتے تھے، آج انہیں آزاد کشمیر یاد آ گیا۔ کشمیر کے لوگ رنگ بازوں اور سوداگروں کو جانتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ زرعی طور پر خوشحال پنجاب کو شہباز شریف نے گدھ بن کر نوچا۔ 56 ارب روپے کے قرضے عثمان بزدار کو ورثے میں ملے۔ جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمد خان نے کہا ہے کہ پی ڈی ایم اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوگی۔ سوات جلسے میں مولانا فضل الرحمان صاحب نے مدرسے کے بچوں کو پنڈال میں بٹھایا اور 15 منٹ تقریر کر کے بچوں کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مولانا صاحب، آپ کو اور آپ کی پارٹی کو شرم آنی چاہیے۔ محمود خان نے کہا کہ شہباز شریف کو سن رہا تھا کہ اب خیبر پختونخوا کو ٹھیک کریں گے۔ شہباز شریف نے پنجاب کو تباہل کیا اور پنجاب کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ کرونا کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو بتائیں گے کہ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے کرونا کی چوتھی لہر کے پیش نظر 1 اگست سے ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کے بغیر ہوائی سفر کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ این سی او سی کے مطابق پاکستان میں کرونا کی بھارتی قسم ڈیلٹا وائرس کے کیسز سامنے آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ملک بھر میں کرونا کی چوتھی لہر پھیلنے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے۔ این سی او سی نے ڈیلٹا اور دیگر وائرس سے متعلق حکمت عملی ترتیب دے دی ہے۔
ایس او پیز پر ناقص عملداری چوتھی لہر کے پھیلاؤ کا باعث بن رہی ہے۔ وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں شادی ہالز اور ریسٹورنٹس میں ویکسینیشن سرٹیفکیٹ سے متعلق ایس او پیز پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ کورونا ایس او پیز پر عمل نہ ہوا تو شادی ہالز اور انڈور ڈائن ان بند کر دیں گے۔ سندھ جانا ہے تو کورونا ویکسینیشن کا سرٹیفکیٹ لازمی ہے۔ سندھ حکومت نے این سی او سی فیصلے پر عمل درآمد شروع کر دیا۔ صوبائی حکومت نے مسافر گاڑیوں میں سفر کرنے والوں کے کورونا سرٹیفکیٹ چیک کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ سندھ کہتے ہیں کہ ویکسینیٹڈ مسافر ہی سفر کے مجاز ہوں گے۔ انہوں نے بس عملے کو بھی کورونا سرٹیفکیٹ ساتھ رکھنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ ضلع گوادر میں سمارٹ لاک ڈاؤن نافذ کر دیا گیا، نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو گیا۔ اعلامیے کے مطابق عوامی اجتماعات پر مکمل پابندی اور ماسک پہننا لازمی قرار دیا۔ دکانیں شام 7 بجے بند ہوں گی، کھیل اور تفریحی مقامات قرار دیا۔ دکانیں شام 7 بجے بند ہوں گی، کھیل اور تفریحی مقامات مکمل بند رہیں گے۔ ہوٹل اور ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر کھانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ادھر گلگت بلتستان حکومت نے صوبے میں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات شروع کر دیے ہیں۔ انتظامیہ، محکمہ صحت اور دیگر متعلقہ ادارے متحرک ہیں۔ ویکسینیشن نہ کرانے والے دکانداروں اور ماسک نہ پہننے والے مسافروں کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد پولیس نے لڑکے اور لڑکی پر تشدد کے واقعے میں ملوث 5ویں ملزم کو بھی گرفتار کر لیا۔ عدالت نے مرکزی ملزم سمیت تینوں ملزمان کو مزید 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے داخلہ نے بھی نوٹس لے 14 جولائی کو اجلاس طلب کر کے متعلقہ حکام کو پارلیمنٹ ہاؤس بلوا لیا گیا ہے۔ اسلام آباد پولیس نے ملزمان عثمان مرزا، حافظ عطاء الرحمان اور فرحان کو جوڈیشل مجسٹریٹ وقار چند گوندل کی عدالت میں پیش کیا۔ شریک ملزمان حافظ عطاء اور فرحان کے وکیل نے موقف اپنایا کہ پچھلی تاریخ پر بھی 7 دن کا ریمانڈ مانگا گیا تھا۔ سوشل میڈیا کو ہم نے نہیں دیکھنا، پولیس کا ریکارڈ دیکھنا ہے۔ تمام لوگوں کو ایک ہی سانچے میں نہ رکھا جائے۔ اگر کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہے تو ملزمان کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا جائے۔ وکیل صفائی کا کہنا تھا کہ پلازے میں سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں، وہ چیک کیے جائیں۔ فرحان یا حافظ عطاء الرحمان مرکزی ملزم کے ساتھ اکٹھے فلیٹ پر جاتے ہیں تو سزا دیں۔ حافظ عطاء سے کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی، وہ پاکستان نے لاہور دھماکے میں بھارت کے ملوث ہونے کے انکار کو مسترد کر دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ چودھری کہتے ہیں پاکستان کے پاس بھارت کے ملوث ہونے کے ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں۔ ماضی میں بھی بھارت کی پاکستان میں دہشت گردی کی نشاندہی کرتے رہے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ شک نہیں کہ پاکستان میں دہشت گردی میں سرحد پار ایجنسیاں ملوث ہیں۔ کلبھوشن بھارتی ریاستی دہشت گردی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ عالمی برادری بھارت کے خلاف دہشت گردی معاونت پر اقدامات کرے۔ پاکستان ریاستی دہشت گردی کا شکار رہا ہے۔ پاکستان کا دہشت گردی کے خلاف قربانیوں کا دنیا اعتراف کرتی ہے۔ اور چینی سفیر نے جی ایچ کیو راولپنڈی کا دورہ کیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چینی سفیر نے ملاقات کی۔ ملاقات میں باہمی دلچسپی، علاقائی سیکیورٹی اور مختلف شعبوں میں تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ملاقات میں پاک چین اقتصادی راہداری کے امور بھی زیر غور آئے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ ہم اکیلے افغانستان کے ٹھیکیدار نہیں، بھارت افغان امن عمل کو خراب کر رہا ہے۔ افغانستان میں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں، ہم اچھے ہمسائے کا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں، امن قائم کرنے والوں کا ساتھ دیں گے۔ مشیر قومی سلامتی موید یوسف کہتے ہیں کہ افغان حکومت امن چاہتی ہے تو پاکستان کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے۔ سینٹ خارجہ امور کمیٹی کو بریفنگ میں موید یوسف نے کہا کہ افغانستان میں حالات خراب ہیں، صورتحال قابو سے باہر ہے، شورش سے پاکستان متاثر ہوگا۔ افغانستان کے لیے کوئی امریکی معاشی پیکج نظر نہیں آ رہا۔ UNHCR متوقع افغان مہاجرین کے لیے کیمپ قائم کرے۔ پاکستان نے باڑ لگا کر بارڈر کراسنگ پر مؤثر نگرانی شروع کر دی۔ افغانیوں کے لیے آن لائن ویزا سٹریم لائن کر دیا گیا ہے۔ اور طالبان کے اعلیٰ سطح وفد نے روس کا دورہ کیا، روسی وزیر خارجہ سے ملاقات کی۔ پریس کانفرنس میں طالبان رہنماؤں نے دعویٰ کیا کہ 85% افغان علاقے پر قبضہ حاصل کر لیا۔ روسی وزیر خارجہ نے تمام افغان دھڑوں کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی اپیل کی ہے۔ اور مذاکرات کے باوجود طالبان کی افغانستان میں پیش قدمی جاری ہے۔ افغان فورسز اور طالبان میں جاری لڑائی میں شدت آ گئی۔ طالبان نے افغانستان کے 245 اضلاع پر کنٹرول حاصل کرنے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اور دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ سندھ کے وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں کہ مرتضی وہاب کی ایڈمنسٹریشن تعیناتی نان ایشو ہے جسے خواہ مخواہ ایشو بنایا جا رہا ہے۔ بلدیاتی اداروں میں سیاسی ایڈمنسٹریٹرز لگانے پر کوئی قدغن اور کوئی پابندی نہیں۔ مرتضی وہاب کو ایڈمنسٹریٹر تعینات نہیں کیا گیا، یہ ایک تجویز تھی جو میڈیا میں آ گئی ہے تو اب رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
बुरी लग रही हो, मुर्तज़ा वहाब बहुत अच्छी शख्सियत के मालिक हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, बेदाग उनका माजी है, ईमानदार आदमी है, उर्दू स्पीकिंग सिंधी है, कराची आइट्स है, कराची से ताल्लुक रखता है। ये एक सिर्फ उसमें खराबी है कि वो भुट्टो का जियाला है और वो जो है हक की बात करता है। ये बात गवर्नर साहब को मे बी या कुछ और लोगों को बुरी लग रही हो, लेकिन पहले तो हमारा इरादा ऐसा नहीं था, लेकिन अब जब से उसका नाम वैसे ही फ्लोट हुआ है, अब मैं तो मुकम्मल सपोर्ट में हूँ कि मुर्तज़ा वहाब साहब को एडमिनिस्ट्रेटर लगना चाहिए। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा है कि तय हुआ था कि कराची का एडमिनिस्ट्रेटर गैर सियासी होगा। सिंध के मसाइल बुनियादी ज़रूरत की कमी के हैं। सिंध में हुकूमत की गैर संजीदगी की वजह से अवाम को सेहत कार्ड नहीं मिल सके। लोगों की आमदनी कम और सेहत के अखराजात ज़्यादा हैं। लोग समझते हैं कि इमरान खान सिंध में तब्दीली का आगाज़ कर सकते हैं। सिंध के अवाम को सहूलत भी मिलेगी और ज़िंदगी भी आसान होगी। एमकेएम पाकिस्तान के बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को एडमिनिस्ट्रेटर कराची बनाने के इक़दाम को यकसर मुस्तरद कर दिया। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हमसे किसी किस्म की कोई मुशावरत नहीं की गई है और सिंध को अपने हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा। सूबाई वज़ीर ज़राअत सिंध मोहम्मद इस्माइल राहू का इल्ज़ाम, कहा कि सूबे की ज़राअत को नुकसान पहुंच रहा है, किसान मुश्किल में है, वफाकी हुकूमत झूठ पर झूठ बोले जा रही है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने मुस्लिम लीग नून का इम्तिहानात मुलतवी करने का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। अपने बयान में वज़ीर तालीम का कहना था कि ख्वाजा साद रफ़ीक और एहसन इकबाल को पता होना चाहिए कि इम्तिहानात से ही तलबा को काबिलियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। शफकत महमूद ने कहा कि इम्तिहानात मनसूख करके ज़हीन और मेहनती तलबा के साथ नाइंसाफ़ी नहीं कर सकते। ब्रेक के बाद दीगर खबरों में आपको बताएंगे कि मुल्क में जारी महंगाई का तूफान न थम सका। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.7% का इजाफा हो गया। चीनी, टमाटर, लहसुन, अंडे और एलपीजी की कीमतें बढ़ गई हैं। मुल्क में जारी महंगाई का तूफान न थम सका। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में 0.7% इजाफा हो गया। मजीद जानते हैं कामरान चौधरी से। जी कामरान। जी बिल्कुल, इसी तरह से नया माली साल का पहला हफ्ता शुरू होने पर महंगाई की शरह में 0.7% का इजाफा हुआ है। महंगाई की शरह 12.28 के ये एक हफ्ते में दोनों की औसत कीमत है वो ₹4.55 फी किलो तक बढ़कर ₹100.65 फी किलो हो गई है। इसी तरह से टमाटर औसतन ₹13.41 महंगे हुए हैं, जबकि लहसुन ₹16.86 फी किलो। प्याज की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। बहुत शुक्रिया कामरान आपका। निजी शोबे का कारोबार पर एतमाद, नई कंपनियों के रजिस्ट्रेशन में इजाफा हो गया। एससीसीपी में कंपनीज की रजिस्ट्रेशन में 63% का इजाफा हुआ। एससीसीपी के मुताबिक जून में 2504 नई कंपनीज रजिस्टर्ड हुई। कुल रजिस्टर्ड कंपनीज की तादाद 1,45,913 हो गई है। और सैयद ज़हूर आगा ने बतौर गवर्नर बलूचिस्तान ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस कोटा में पुरवकार तकरीब मुनाकिद हुई, जिसमें सैयद ज़हूर अहमद आगा ने बतौर गवर्नर बलूचिस्तान ओहदे का हल्फ उठाया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट जस्टिस जमाल मंदुखेल ने उनसे हल्फ लिया। वज़ीर रेलवे आज़म सवाती कहते हैं रेलवे की तरक्की के लिए इक़दामात कर रहे हैं। ML1 मंसूबा पाकिस्तान की मईशत के लिए गेम चेंजर है। माल बरदार गाड़ियों की तादाद में इजाफा किया जा रहा है। कंटोनमेंट बोर्ड में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक 42 कंटोनमेंट बोर्ड की जनरल नशिस्तों पर 12 सितंबर को इंतखाबात होंगे, जबकि नताइज का ऐलान 17 सितंबर को किया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी हाफिज़ ताहिर अशरफी की अपील पर मुल्क भर में मुक़द्दस हस्तियों की तौहीन के खिलाफ नमाज जुमा के बाद मुज़ाहरे किए गए। लाहौर में नमाज जुमा के बाद एहतजाजी मुज़ाहरे में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। रिपोर्ट कर रहे हैं नबील नकवी। शिया उलमा कौंसिल पंजाब के ज़ेरे एहतमाम तौहीन अहले बैत अलैहिस्सलाम के खिलाफ लाहौर में जुम्मे की नमाज के बाद एहतजाजी मुज़ाहरा किया गया। सच न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इलामा का हाफिज़ काजिम रज़ा नकवी का कहना था कि अब्दुर्रहमान सल्फ़ी को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। आप जानते हैं कि हम पुरअमन लोग हैं। इस मुल्क में फ़साद फैलाने को हम बुरा समझते हैं, लेकिन इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के दुश्मन और इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की वालदा को गालियां देने वाले को कभी माफ़ नहीं किया जाएगा। DIG ऑपरेशनल की तरफ से ये राब्ते पे बताया गया है कि वो अब्दुर्रहमान सल्फ़ी गुस्ताख शातम आले रसूल गिरफ़्तार हो चुका है। ये हमारा पहला मुतालबा था, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत पाकिस्तान ने पूरा किया है, लेकिन सिर्फ गिरफ़्तारी काफ़ी नहीं है। जमीयत उलमा इस्लाम के मोहम्मद खान लगारी का कहना था कि मुहर्रम से कबल इस तरह की बयानबाजी मखसूस सोच का शाखसाना है। हम ये समझते हैं कि मुहर्रम के करीब आने पर इस किस्म के गुफ्तगू का आगाज़
اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ لوگ اس محرم کو استعمال کرنا چاہتے ہیں اور اس میں اہل سنت اور اہل تشیع کو لڑانا چاہتے ہیں۔ احتجاجی مظاہرے میں لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر نہیں آیا، سعودی رویت ہلال کمیٹی نے اعلان کر دیا۔ سعودی عرب میں عید الاضحیٰ 20 جولائی کو ہوگی، حج کا رکن اعظم وقوفہ عرفہ 19 جولائی کو ہوگا۔ پاکستان میں بقرعید کا چاند دیکھنے کے لیے بیٹھک کل سجے گی۔ چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا ابو الخبیر آزاد سربراہی کریں گے۔ محکمہ موسمیات، سپارکو، نیوی اور وزارت مذہبی امور کے نمائندے اجلاس کا حصہ ہوں گے۔ زونل کمیٹیاں متعلقہ ہیڈ کوارٹرز میں بڑی عید کا چاند دیکھنے کے لیے اجلاس منعقد کریں گی۔